وعلیکم السلام. How are all of you? Walaikum Salam, fine. So the purpose of today webinar is related to career development of youth as well as students and graduate persons. So mainly the things we are cover in that, like how you make yourself more efficiently workable in industrial point of view. So we have different things in that for starting our career, like a developer, and like a project manager as well. So firstly we started from like which skills you have. Okay, so if you want to become a good developer or good entrepreneur, you should. اچھا تو چیزیں کچھ جو سی ہیں وہ اس طرح سے ہیں کریئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ سب سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اف وی ریڈ ان دا یونیورسٹی، ٹھیک ہے، تو یونیورسٹی کے 4 ایئرس وہ اسپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد لائک جب یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں سب، تو وہ دیکھتا ہے کہ انڈسٹری میں جب وہ موو کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو اس ٹائم اسکلز ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اسکلز نہیں ہے، کریئر کی کوئی پاتھ نہیں ہے، کوئی گائیڈنس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو ہاؤ وی سروائیو ان دوز تھنگس. تو اس کا لائک یونیورسٹیز بھی جو سی ہیں اس حوالے سے آپ کو گائیڈ نہیں کرتی. وہ جسٹ آپ کو کہہ لیں کہ اسٹڈیز کے پیچھے اور اس کے بعد سی جی پی اے اسائنمنٹس ان چیزوں کے پیچھے آپ کو لگایا ہوتا ہے انہوں نے. تو مینلی یہ چیز ہوتی ہے آپ کو ایک پاتھ ملنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، جب تک پاتھ نہیں ہوگا چیزیں نہیں ہوں گی، یو شوڈ نتھنگ. ٹھیک ہے، تو وہ پاتھ کیسے ملے گا، وہ چیزیں کیسے ملیں گی، اس کو آپ ایک تو خود اسٹوڈنٹ خود سے ایکسپلور کرتا ہے کہ مجھے کس سائڈ پہ موو کرنا چاہیے یا مجھے کس سائڈ پہ جانا چاہیے. اگر تو آپ ڈیولپمنٹ سائڈ پہ ہیں یا کسی آپ کہہ لیں ڈیولپمنٹ ہے، اے آئی ہے، جو بھی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر سٹارٹ لے لیا ہے تو اپنے آپ کو اس میں کنسسٹنٹ رکھیں. ٹھیک ہے، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ
کریئر کا سٹارٹ لیتے ہیں ڈیولپمنٹ سے، بٹ چیز کیا ہوتی ہے پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ پاتھ نہیں ہوتا، ان کے پاس گائیڈنس نہیں ہوتی، وہ اس چیز پہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. جب فیڈ اپ ہوتے ہیں تو وہ پھر چیز وہی آ جاتی ہے ایٹ دی اینڈ کہ اگر ہوتا ہے ہو جائے، نہیں ہوتا تو نہ ہو، پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں اسی وجہ سے ڈیولپمنٹ کو. اور دوسری رہ گئی بات آپ کی انڈسٹری کی. انڈسٹری میں سروائیول ایسے ہی ہوگا کہ آپ نے اگر 3 منتھ سے لگائے ہیں نا اپنے ڈیولپمنٹ سکلز کے اوپر، اپنے آپ کو بلڈ کرنے کے اوپر، تو یو شوڈ اسٹے. اوکے، تو یو شوڈ اسٹے ان دا انڈسٹری. 3 منتھس آر انف. اوکے، اس میں آپ اس ٹائپ کے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو چیزیں جو سی نا ساری آتی ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے کیا کام کرنا ہے ریئل ٹائم پروجیکٹس کے اوپر. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. باقی جو آپ کا ہے لائک انٹرنشپس جو چل رہی ہیں آج کل، ٹھیک ہے، جو لوگ کروا رہے ہیں کمپنیز کے اندر، جو انٹرنشپ چل رہی ہیں ان کے نام پہ بھی کیا چیز ہوتی ہے، دے ہائر یو. وہ دیکھتے ہیں یو آر اے اسٹوڈنٹ، آپ کو کہتے ہیں ہم آپ آئیں ہمارے پروجیکٹس پہ کام کریں، وی ول گیو یو اسٹیفن. بٹ اس کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے، اس کے پیچھے چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہائر کر لیتے ہیں، آپ کو اپنے پروجیکٹس پہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پروجیکٹس پہ کام سٹارٹ کرواتے ہیں، ریئل ٹائم پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی. بٹ چیز اس میں کیا ہوتی ہے، آپ کو آلریڈی ان کا کوئی پروڈکٹ چل رہا ہوتا ہے، اس پہ آپ کو لگا دیتے ہیں، اس میں آپ کو کہیں گے بگز سالو کریں، یہ کریں وہ کریں. بٹ چیز ایٹ دی اینڈ وہی ہوتی ہے، 3 ماہ آپ نے وہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اپنے. پھر آپ جب ایک دفعہ سینئر سے پوچھتے ہیں تو سینئر آپ کو ایک دفعہ بتاتا ہے، اس کے بعد وہ بھی غصہ ہوتا ہے، پھر آپ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ کوشچن کروں تو کس سے کروں. ٹھیک ہے، تو آپ پھر کرتے یہ ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی یا ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں کہ اس کام کو کیا اور اتار دیا اپنے اوپر سے، بس دیٹس اٹ. اوکے، سو وہ 3 ماہ کے بعد جب آپ نکلتے ہیں اس سافٹ ویئر ہاؤس سے انٹرنشپ کر کے، لیٹر وغیرہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، بٹ اسٹل وہی کوشچن ہوتا ہے کہ آپ نے سیکھا کیا، 3 ماہ میں آپ نے کیا سکلز گریب کی ہیں. ان کو نہیں پرواہ آپ کو کچھ آتا ہے نہیں آتا، ان کو اپنے کام سے مطلب ہے. انہوں نے وہ نکالا اور آپ کو کہہ دیا کہ آپ ہماری ریکوائرمنٹس کے مطابق لائے نہیں کر رہے. یا چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں، کچھ انٹرنشپس ہوتی ہیں اس میں ایکسپیرینس اتنا اتنا مانگ لیتے ہیں، وہ ہائر نہیں کرتے. چیز یہی ہوتی ہے کہ انڈسٹری کے اندر آپ کو ہائر کس بیسس پہ کیا جاتا ہے، ہائر ان بیسس پہ کیا جاتا ہے آپ کو بیسک نالج اچھی ہو تھوڑی سی ذرا. اب کچھ اسٹوڈنٹس کا کوشچن ہوتا ہے کہ ایچ ٹی ایم ایل میں نے اکثر اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں ہمیں ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس اور بوٹ اسٹریپ آتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، دس از نتھنگ. یو کین سے دس از 5% ان 100. یہ 100 میں سے صرف 5% ہے یا 7% ہے، اور اس میں سے کوشچن آنسرنگ بھی نارمل ٹائپ سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں کنسیپٹ کوئی نہیں ہے. کنسیپٹ بیسیکلی آپ کے کور کنسیپٹس ہیں، جاوا اسکرپٹ ہے، ریئیکٹ ہے، کسی بھی آپ اپنے ٹیک اسٹیک پہ رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں تو مینلی ہوتا ہے سب سے پہلے ٹیک اسٹیک چوز کرنا. پھر اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ آپ کو مینٹورشپ کون اچھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر موو کیا جائے اور اس کو کنٹینیو کیا جائے وتھ کنسسٹنسی. ٹھیک ہے، جب آپ میں کنسسٹنسی ہوگی، چیزیں ہوں گی، تو آپ اس کو اچھے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک چیز کو پکڑیں چھوڑیں پھر دوسری چیز پکڑ لیں تو وہ چیز غلط ہو جاتی ہے، اس میں آپ خود فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، آپ کو خود کنفیوز ہو جاتے ہیں میں نے کرنا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اس طرح سے کی جاتی ہیں. اب لائک ہم لوگ یہاں پہ کچھ دیکھتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس کو کہا بھی جاتا ہے کہ آپ لوگ کسی سے اگر پوچھتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ فری لانسنگ کیسے کی جاتی ہے، تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ فری لانسنگ پہ تو پروجیکٹ ختم ہو گیا، اس طرح سے تو اس طرح سے. اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ اگر یونیورسٹی کے اندر ہے یا یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو گیا، اچھی مینٹورشپ ہے اس کے پاس اور گائیڈنس ہے، اسٹوڈنٹ جو ان سے ہے اس اچھی مینٹورشپ کو اویل کرتے ہوئے فری لانسنگ بھی کر سکتا ہے ٹو مینیج دیئر ایکسپینسز. تو پروجیکٹس ہیں،
یہ نہیں ہے کہ پروجیکٹس نہیں ہے، ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، لوگ بس بات یہ ہے کہ کوئی گائیڈ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، گائیڈ نہیں کرتا، مینلی پرابلم یہ ہوتی ہے، مینلی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کوئی گائیڈ نہیں کرتا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، لیگ پولنگ بہت ہے، اور ہر کمپنی کے اندر آپ کہہ لیں کہ پالیٹکس بہت زیادہ ہے. Okay, you have as a mean stack developer you have 1.2 year of experience as 6 months as trainee and 6 months as intern. So آپ نے جو 6 months کام کیا ہے لائک کس کمپنی میں کیا ہے، اور کیا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، کچھ آپ اپنا بتائیں گے، لائک واٹ آر یو ڈوئنگ رائٹ ناؤ، اینڈ اف آپ مائک اوپن کر لیں، آپ ڈسکس کر لیں. یو شوڈ اوپن. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام، آپ بتائیں. میری بات آ رہی ہے سر آپ جی کو؟ جی جی، آ رہی ہے. اچھا سر، یہ ہے میں نے انٹرنشپ کی تھی سی بی سے. ان کا 1 ایئر کا پروگرام ہوتا ہے جس میں 6 منتھ وہ ٹریننگ کرواتے ہیں ٹھیک ہے. اور 6 منتھ انٹرنشپ کراتے ہیں. ہوں. سی بی ہے یہ لوکیٹڈ ہے ہائی ٹاور جے روڈ پہ. اوکے. تو اس کے وہ تو میں نے کر لی. اس کے بعد اب 2 مہینے ہو گئے میں کنٹینیوس لرننگ کر رہا ہوں ہوں. اور نہ اپلائی کر رہا ہوں. لیکن ہوں. جو رسپانس ہے مطلب کہ ملٹیپل تھاؤزنڈ آف کمپنیز میں نے اپلائی کیا، ہوں. لیکن رسپانس اتنا کوئی خاص نہیں آتا. نہیں، تو کیسے فرسٹ جاب کو اب اس پہ اس ہم اس کی کر نا سکتے ہیں؟ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. اور سب سے پہلے یو شوڈ، آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں ہیں نا آپ کی، کیا نام ہے یہ، جو آپ اپلائی کر رہے ہیں، جو چیزیں بھیج رہے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ کی سی وی کیسی ہے، سی وی کا ٹیمپلیٹ اور یہ چیزیں کیسی ہیں، سی وی کس طرح سے آپ نے مینیج کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اپنا ریزیومے دیکھیں، اپنا پورٹ فولیو دیکھیں کہ آپ کے پورٹ فولیو میں چیزیں کیا ہیں. دین آپ آتے ہیں ٹیکنالٹیز کی طرف. سب سے پہلے آپ کو ریکروٹمنٹ کے لیے ایچ آر سے اگر کال بھی آتی ہے تو اس میں آپ کا سب سے پہلے کیا کام چیزیں دیکھی جاتی ہیں، آپ کا ریزیومے، آپ کا پورٹ فولیو، وہ چیک کرتے ہیں کہ ہاؤز دیٹ ٹائپ. ٹھیک ہے، دین وہ آپ کو موو آن کرتے ہیں ٹیکنیکل ٹیم کی طرف. سو ریزیومے از میٹر ان دیٹ. ریزیومے کا آپ کا ٹیمپلیٹ، آپ کی چیزیں، اس میں آپ نے چیزیں کیسے کی ہوئی ہیں، کوئی جو ان سی ہے پروفیشنل چیزیں اس میں ہیں، پروفیشنل وائز وہ بنا ہوا ہے، تو یہ چیزیں تھوڑی سی میٹر کرتی. بٹ سیکنڈلی تھنگ از دیٹ لنکڈ ان کے اوپر نا کچھ جابس، کچھ نہیں زیادہ ہی جابس ہیں جو کہ فیک لگائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، فیک جی ہوتا ہے سر. اس میں، مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے کیونکہ اس میں کافی چیزیں فیک ہوتی ہیں. وہ جسٹ اپنے ویوز اور ان چیزوں کو کرنے کے لیے ان کو کیا جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے اس چیز کو دیکھیں، میک شور کریں کہ آپ کا پورٹ فولیو، آپ کا ریزیومے اور آپ کی یہ چیزیں پراپر ہیں. آپ کو کال ضرور آئے گی. اور دوسری چیز ہے آپ کا جاب ہنٹنگ کے لیے وہ ایسے ہوتا ہے کہ ایچ آرس کے ساتھ کنیکشن بنائیں لنکڈ ان کے اوپر، ان کو سرچ کریں فلٹر لگا کے اپنے ایریا وائز یا اپنے سرکل میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپ جی اس کو ایچ آرس کو ڈائریکٹ میسج کریں ڈی ایم کے اندر اپنی سی وی کے ساتھ کہ یہ میری سی وی ہے اور مجھے اس پوزیشن کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی ہے جاب ویکینسی تو آپ دیں. یہ ایک پراپر ایک وے ہوتا ہے کہ ایچ آر کو ڈائریکٹلی آپ کریں، بجائے اس کے کہ جاب پوسٹ کے اوپر آپ اس کو پوسٹ کریں، آپ کی اپلیکیشن ایک سائڈ پہ پڑی رہے، تو آپ ایچ آر کو خود سے ریچ کریں، اس جاب پوسٹ کو دیکھیں، اس پہ دیکھیں کہ ایچ آر کون ہے اس کمپنی کا. جتنے بھی ایچ آر ہیں سب کو آپ ریچ آؤٹ کریں، کنیکشن بنائیں، ان کو ڈائریکٹلی آپ میسج کر دیں کہ یہ میری اوکے. ہے تو میں نے اس طرح سے یہ جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے. آپ سب کو آپ ایچ آر کو میسج کریں، آپ کو رسپانس نہ آیا تو آپ بتائیے گا. جی یہ تو اچھا. ٹھیک لیکن ہوگا. سر مطلب کہ نا میں نے ملٹیپل پروجیکٹ میں کام کیا، مطلب کہ انہوں نے کافی اچھی ٹریننگ بھی کی ہوں. فرینچ کی بھی، ہوں. اور کافی اچھا انہوں نے کیا. مطلب کہ فل فلیش میں نے فل اسٹیک ویب سائٹ بنائی ہوئی ای کامرس کی ملٹیپل یوزر فلو کے ساتھ. ٹھیک ہے. مطلب کہ کافی اچھا کام ہے. لیکن یہ ہے کہ اب وہ مجھے یہ ایشو آ رہا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی، 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، تو ذرا نا ویک ہو ہی جا رہا ہے، دل نہیں چاہتا پروگرامنگ کرنے وہی کو. چیز اس ہے کے نا، لیے میں کیسے؟ وہ چیز اس طرح سے ہے، میں سمجھ گیا بات آپ کی. میں نے آپ کو وہ بات پہلے کہی ہے، جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو بندہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے. فیڈ اپ ہو کے
آپ کسی پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ دوسری چیزوں کی طرف موو آن کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہو. ٹھیک ہے. تو انڈسٹری کے اندر یہی اس ٹائم آپ کہہ لو کہ ایک ڈرا بیک بھی ہیں، اور یہ چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں کہ وہ لوگ بچوں کو دیکھتے نہیں ہیں. ایکسپیرینس، وہ کہتے ہیں ایکسپیرینس مانگتے ہیں کہ یو شوڈ ہیو ایکسپیرینس آف 2 ایئرس 3 ایئرس، بٹ کہاں سے آئے گا ایکسپیرینس جب تک آپ لوگ اپرچونیٹیز نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سیلری بھی کم دیں اور بندہ بھی ہمیں کتنے ایکسپیرینس والا ملے، 5 ایئرس والا. اس طرح سے کرتی ہے انڈسٹری. تو اس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی انڈسٹری وائز بھی ویسے خراب ہو جاتی ہیں. تو چیز یوں ہے کہ آپ جو سا نا ایچ آرس کو ڈائریکٹلی اپروچ کریں. ٹھیک ہے. اپنا ریزیومے آپ شیئر کریے گا. آپ کو ریزیومے میں کوئی ایشوز ہوئے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. پروجیکٹس تو آپ نے آلریڈی بنائے ہوں گے نا، وہ تو مسئلہ نہیں ہے. مینلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ریزیومے میں کوئی پروفیشنل چیز سے ہٹ کے کوئی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ چیز آپ کو دیکھ کے ہی کہیں کہ یہ اس کو تو بلانا ہی نہیں ہے، اس طرح سے ہے. وہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں، بٹ چیزیں جو سی ہیں وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ لنکڈ ان پہ کافی جاب جو سی نا وہ فیک بھی ہوتی ہیں، ساری ریئل نہیں ہوتی ادھر. تو یہ چیزیں بڑی زیادہ ہوتی ہیں. سو ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ چیز جاب ملے گی، جاب ملتی ہے انشاءاللہ ملے گی، کیوں نہیں ملے گی. آپ جسٹ اپنی کنسسٹنسی سے کام کرتے رہیں، فیڈ اپ نہیں ہونا کسی چیز کے اندر، چیزوں کو لے کے چلیں ساتھ. ٹھیک ہے. اور اس کو جتنا ہو سکے ہینڈز آن پریکٹس کریں. کوئی ہیلپ چاہیے ہوئے تو وہ بتائیے گا لازمی. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ بھی چیزوں کے پروگرامز ہم نے رن کیے ہوئے ہیں، وہ چل رہے ہیں. تو آپ کو کوئی ڈیولپمنٹ وائز یا ہیلپ چاہیے ہوئے تو آپ بتائیے گا. سو نیکسٹ تھنگ از دیٹ، ہم بات کر رہے تھے کہ کریئر کے حوالے سے، کہ اسٹوڈنٹ جو سا ہوتا ہے جب یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتا ہے، چیزیں سارا کچھ کر لیتا ہے، تو اس کو ایٹ دی اینڈ یہ پتہ لگتا ہے کہ میرے پاس اسکلز نہیں ہیں. 4 ایئرس کی اسٹڈیز کی اسکلز نہیں ہیں، بٹ اس کے اندر پریشان نہیں ہونا. 4 ایئرز آپ نے لگائے ہیں نا اپنی اسٹڈیز کے اوپر، تو 5 ماہ سمجھے اور لگنے ہیں، یا 6 ماہ سمجھے اور لگنے ہیں. ٹھیک ہے. تو مینلی یہی ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں رہتے ہوئے چیزیں ساتھ تھوڑی تھوڑی سٹارٹ کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے. ایٹ دی اینڈ بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 4 ایئرس بھی تو لگائے نا اسٹڈیز کے اوپر، چیزیں کی ہیں نا، تو یہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مینلی اس کے اندر آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنا ٹیک اسٹیک کیا چوز کرنا ہے. اس کے اندر ہم نے اگر کوئی کلائنٹ آتا ہے، کوئی چیز آتی ہے، تو آپ اس کی ریکوائرمنٹس کو سمجھتے کیسے ہیں، کام کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں ایز اے فری لانسر. ٹھیک ہے. پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں وہ کیسے کی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں مینلی. ٹھیک ہے. اور اے آئی جو سی ہے، اے آئی یہ چیز ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹلی ویب سائٹ اے آئی کے اوپر ہم بنا سکتے ہیں، اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے ٹیک اسٹیک ہوتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. جب ایک ٹیک اسٹیک آپ کو کلیئر ہوگا نا کہ میرا یہ ٹیک اسٹیک ہے، من ہے، مین ہے، یا کوئی بھی ہے، یا پی ایچ پی لاراویل بھی ہے، سب سے پہلے ٹیک اسٹیک کو آپ چوز کرتے ہیں. دین وی موو ٹورڈز دا اے آئی. اے آئی اس میں ایز اے فیچر ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی چھوٹی سی اگزامپل اس طرح سے ہے، آپ ایک گھر بنا رہے ہیں، گھر کی آپ نے دیواریں کھڑی نہیں کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ چھت پہلے ڈال لے. تو آپ جو اے آئی کے سمجھتے ہیں اے آئی سے بنتی چیزیں، اے آئی جو سی ہے وہ ایز اے فیچر ایڈ ہوتی ہے. جب تک دیواریں نہیں ہوں گی تب تک چھت نہیں ڈال سکتی اس کی، یا اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. سو ناؤ Minahil, you can continue about project management and those things. السلام علیکم. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ Yes, Yes. ma'am. اچھا سوری، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ میرے بیچ میں انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. کین یو گائز ہیئر می؟ Yes. تھینک یو. مائی نیم از منال حسن، اور میں یو ڈیوس پہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہوتی ہوں، مینیجر ہوتی ہوں. اور میں آج اس وجہ سے تھوڑا سا پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں سے. سب سے پہلا تو سوال یہ آئے گا کہ ایک کریئر ڈیولپمنٹ ویبینار میں پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کہاں سے آ گئی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ
ہر چیز ایک پروجیکٹ ہے دنیا میں. آپ اگر کوئی یونیورسٹی میں کر رہے ہیں، آپ کو کوئی اسائنمنٹ ملتی ہے، وہ ایک پروجیکٹ ہے آپ کے لیے. آپ اگر کھانا بناتے ہیں تو وہ ان بیسک سینس وہ ایک پروجیکٹ ہے آپ کے لیے. کوئی باہر سے جا کے گروسری شاپنگ کرتا ہے، وہ اس کا پروجیکٹ ہے. اس کو پلاننگ کرنی پڑے گی، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا. ہر چیز ایٹ اے بیسک لیول ایک پروجیکٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی انشاءاللہ کہ پروجیکٹ مینجمنٹ بیسکلی کیا ہے، اور اسپیشلی ایجائل کے بارے میں، اس کے ایجائل میتھڈالوجی کے بارے میں تھوڑی سی آج بات کریں گے. اچھا، میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ لوگ کہیں سنتے ہیں کہ جی پروجیکٹ مینجمنٹ ہو رہی ہے، تو آپ لوگوں کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ پروجیکٹ مینجمنٹ ایگزیکٹلی ہے کیا؟ اگر کوئی بتا سکے، شیئر کرنا چاہے اپنا ویو. میم مجھے لگتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پروجیکٹ کو مینیج کیا رہتا ہے. جیسے ہم لوگ جیسے ڈیولپرز ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو ان کا پروجیکٹ ہوتا ہے، یا کسی نے ایپ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، ویب سائٹ بنانی ہوتی ہے، تو اس کو مینیج کرنا کہ وہ کیسے بنے گا، اس کا ڈیزائن کیسے ہوگا، اس کو کون بنائے گا، کون سا پارٹ کون بنائے گا. یا جب اگر انڈیویجول ڈیولپر ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ کون سا پیج کیسے بنائے گا، اس کا ڈیزائن کب بنے گا، یہ والی چیز کیسے سیٹ ہوگی. مجھے جب میں یہ والا لفظ پڑھتی ہوں تو میرے دماغ میں یہ والی چیزیں آتی ہیں. اور صحیح ہے، میرے تھینک یو لحاظ ایمان. سے پروجیکٹ جی جی ایمان. پروجیکٹ مینجمنٹ میرے لحاظ سے یہی ہے کہ آپ اوپر ایک پلاننگ کرتے ہیں، اس کو آرگنائز کرتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں. ہم تو اس کو اسی ورڈ میں سمرائز کر سکتے ہیں، 3 ورڈس میں. صحیح ہے، تھینک یو طیبہ، آپ کا بھی جواب کا، اور ایمان آپ کے بھی جواب کا. تو بیسکلی اگر ایک بیسک سینس میں کہیں، ایک جنرل ٹرمینالوجی میں، تو پروجیکٹ مینجمنٹ بیسکلی کیئرس کو کلیئرٹی میں کنورٹ کرتا ہے. ایک کیئرس میں ایک چیز ہے، آپ اس کو کلیئر کرتے ہیں، ایک پاس کریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی ٹیم جو ہے وہ ایک چیز فاسٹلی ڈلیور کر سکے، ایک پروجیکٹ جو بھی اس کو ڈلیور کر سکے. اگر میں کوئی ایڈیشن کرنا چاہوں تو جی بتائیں. تقریباً یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں اگر ہم سوچیں نا تو ریکوائرمنٹس وغیرہ، پلاننگ وغیرہ، ڈیزائن وغیرہ، آرکیٹیکچر سب کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہوں یعنی اگر کلائنٹ آیا آپ کے پاس تو اس نے آپ کو پروجیکٹ دے دیا، آپ نے سارا پروجیکٹ کر لیا. ہوں مینجمنٹ اگر یہ آ جاتی ہے کہ وہ پروجیکٹ انوائرمنٹل کے لحاظ سے ہم کیسے مینج کریں گے. اگر وہ کوئی بڑا پروجیکٹ ہے اور اگر ہم اس پہ 1 سال لگا دیں کہ ہم نے پروجیکٹ سارا بنا لیا، اپنی ٹیم اکٹھی کر لی، سارا کچھ بنا لیا، اگر وہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے پھر وہ چلے نا، تو پھر ہم یہ کیسے مینج کریں گے. یعنی ٹولز وغیرہ چینج ہو جائے. ابھی تو ٹیکنالوجی دن بہ دن بہت تیز ہوتی جا رہی ہے. ہوں اگر ہم انوائرمنٹ ایک ایئر کے بعد وہی پروجیکٹ اگر اس کے متبادل کوئی اور نیا پروجیکٹ کوئی آ جائے، تو پھر یہ تو ہمارا پروجیکٹ تو گیا نا. ہوں پروجیکٹ مینجمنٹ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹل کے لحاظ سے ہم کیسے اپنے آپ پروجیکٹ کو کیسے بنائیں اور مارکیٹ ہوں میں ہم اس کو کیسے اتاریں. صحیح ہے، یہ آپ کا ایک بہت اچھا پوائنٹ آف ویو، آپ نے بڑا اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا. بہت اچھا ایڈیشن تھا، تھینک یو ویری مچ. یہ جو ساری باتیں، یہ سارا بالکل سب ٹھیک، سب نے ٹھیک ہے اوبیسلی، لیکن اگر ہم اس کی فارمل ڈیفینیشن میں جائیں تو فارملی اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ از اے پروسیس آف پلاننگ، ایگزیکیوٹنگ، ٹریکنگ اینڈ کمپلیٹنگ پروجیکٹس ود ان اے اسپیسیفک اسکوپ، ٹائم اینڈ بجٹ. ہمیں 3 چیزوں کو دماغ میں رکھنا پڑے گا پروجیکٹ مینجمنٹ کرتے ہوئے کہ جی ہمارا اسکوپ کیا ہے. اس سے آگے جائیں گے تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا، اس سے کم جائیں گے تو obviously کلائنٹ ہیپی نہیں ہوگا obviously. سملرلی ٹائم اگر ہم نے مینیج نہ کیا، ہم کہیں جی ہم مہینے میں بنا کے دیں گے، 3 مہینے میں بنا کے دیں گے ان کو اینڈ میں، تو وہ پھر پروجیکٹ تو فیلئر میں ہی جائے گا obviously. سملرلی بجٹ سے اگر ہم کراس کریں گے تو ہمارے لیے اپنے لیے ہی پرابلمس ہوں گی. اچھا، 5 اسٹیپس ہوتی ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے. ایک ہوتا ہے پہلا انیشیشن، پھر پلاننگ، ایگزیکیوشن، مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ، اور آخری کلوجر. انیشیشن بیسکلی ہوتا ہے جس میں ہم پروجیکٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی اس کا اسکوپ کیا ہوگا، اس کا پرپس کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے. پھر پلاننگ میں جی ہم سارا اس کا پلان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کس دن کیا کریں گے، کتنے دن ہر اسٹیپ کو گزاریں گے، کتنے دن میں ہم جی ڈیزائننگ کریں گے، کتنے دن میں ہم ایگزیکیوشن کریں گے، کتنے دن ہم ٹیسٹنگ کو دیں گے. اس طرح کرتے ہیں. گینٹ چارٹس آ گئے، اس میں رسک مینجمنٹ ہو گئی، وہ سب اسٹریٹجیز اس میں بنا لیں گے. پھر آ گیا ایگزیکیوشن، اس میں obviously ہم بنائیں گے، ہم سب کو لوپ میں رکھیں گے، سب کو ٹاسک اسائن ہوں گے، سب اپنے اپنے ٹاسک کریں گے. اس کے دوران پھر ساتھ ہو جائے گی مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ، جس میں ہم ریویوز رکھیں گے کہ جی ایگزیکیوشن کس طریقے سے ہو رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. KPIs کے اگینسٹ اس کو دیکھیں گے اینڈ ایوری تھنگ.
اور آخر میں کلوجر، پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا، ہم نے ڈاکیومنٹس بنا دیے، اس کو ڈلیور کر دیا، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ فیلئر تھا یا سکسیس تھا. لیکن اب بات یہ ہے کہ ان سب پانچوں اسٹیپس میں اگر ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوگی تو پروجیکٹ ادھر فیل ہو گیا ان وے، کیونکہ ایک چیز کو بھی ٹائم زیادہ لگ گیا ایک تو پرابلم ہو جاتا ہے. تو ٹائم مینجمنٹ از دا کی. پروجیکٹ مینجمنٹ سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹائم مینیج کر سکیں. اگر ٹائم نہیں مینیج کر سکیں گے تو اس میں کوئی پھر وہ نہیں رہ جائے گا چیز میں. اچھا، اب اگر ہم ایک جنرلی سافٹ ویئر سے ہٹ کے اگر ہم ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایک ایگزامپل فار ایگزامپل لیں، آپ کہیں آپ شادی کا فنکشن جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. تو لیٹس سے ایک شادی کے ایگزامپل میں کوئی اگر بتا سکے انیشیشن کیا ہوگا اس پروجیکٹ کی مینجمنٹ کا، سب سے پہلا ہم انیشیٹ کیا کریں گے؟ اگر کوئی کہہ سکے، جواب دے سکے. لڑکی ڈھونڈنا، لڑکی ڈھونڈنا، ڈیٹ ڈیسائیڈ لڑکیوں کرنا. لڑکا ڈھونڈنا. جی، پہلے تو ڈیٹس لڑکی ڈیسائیڈ. لڑکا ڈھونڈنا، باقی جو مرضی کر لینا. اگر ایک بار ہو گیا تو پھر گھر والے خود ہی کر لیں گے سارا، جو بھی پروجیکٹ کرنا انہوں نے کر لیں گے. ہاں یہ صحیح ہے، لیکن چلے اگر آپ پیرنٹس کے حساب سے سوچیں تو ان کو پھر پہلے ڈیٹ وغیرہ بھی سلیکٹ کرنی پڑتی ہے اوبیسلی انیشیشن کے لیے نہیں، کہ اگر نہیں. لڑکی نہ ہو تو ڈیٹ وغیرہ کیسے آ جائے گی؟ نہیں، پہلے تو لڑکی ہوگی. ہم یہ امیجن کرتے ہیں نا کہ شادی فکس ہو چکی ہے، اس کے بعد پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے نا، جب تک فکس نہیں ہو رہی ہاں اس ٹائم ٹھیک، تک یہ پروجیکٹ نہیں ٹھیک ہے. شروع. اچھا، اس کے بعد پلاننگ میں آئیں گے تو اس میں جو ہے وہ ہوگا کہ شاپنگ ہو گئی، ہال ڈھونڈنا، یہ سب کچھ کرنا ہوگی پلاننگ. ایگزیکیوشن پہ جائیں گے، وہ شادی والا دن ہے، مانیٹرنگ، جی دیکھنا گیسٹ سب ٹھیک ہے، سب کھانا وغیرہ ٹھیک آ رہا ہے، فنکشن لائٹنگ وغیرہ میں کوئی گڑبڑ تو نہیں آ رہی. اور آخر میں کلوجر، جی شادی ہو گئی تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک سکسیزفل ہوگی، نہ کوئی لڑائی ہوئی نہ کچھ. اس طرح یہ ایک جنرل ایگزامپل ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی، ایک چھوٹی سی. آگے تو پھر سافٹ ویئر میں بھی obviously اگر ہم کہیں گے جی ہمیں سافٹ ویئر میں کوئی ملا ہے تو obviously انیشیشن جو ہوگا ہم اس میں ڈیفائن کریں گے ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، چیف کیا کرنا چاہ رہے ہیں. پلاننگ میں ہم ایگزیکٹلی سیٹ کریں گے کہ جی ہم کتنے دنوں میں ہم ڈیزائن کریں گے، ہم جی اس کو کتنے دنوں میں ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے، ٹیسٹنگ کو کتنے ڈیز لگیں گے، ایگزیکیوشن میں جی ہم پروجیکٹ بنائیں گے سافٹ ویئر کو، اور مانیٹرنگ میں ہم چیک کریں گے کہ سافٹ ویئر ٹیسٹ ٹھیک ہو رہا ہے، سب اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں. اور پھر کلوجر میں ہم ڈاکیومنٹس دے کے کلائنٹ کو ڈیلیوریبل دے کے سارا کوڈ وغیرہ پروجیکٹ دے کے اور ہمارا کلوز ہو جائے گا. اچھا، اس پہ اگر ہم آگے جائیں تو اس کی ایک فردر میتھڈالوجی ہوتی ہے ایجائل میتھڈالوجی. تو ایجائل آپ لوگوں کے حساب سے کیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم یونیورسٹیز میں بتائی جاتی ہے. تو اگر کوئی ایجائل کو ڈیفائن کر سکے، اگر کسی کو پتہ ہے ایجائل کا. یہ دو میرے خیال سے، ایک واٹر فال ہوتا ہے میرے خیال سے، ایک اجائل ہوتا ہے. اجائل میں جو ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے ہم اس کی ٹیسٹنگ بھی ساتھ ساتھ ہی کرتے رہتے ہیں. واٹر فال میں تو بعد میں کرتے ہیں، اجائل میں ساتھ ساتھ ہی کرتے رہتے ہیں اس کی. شاید یہی ہوگی. صحیح ہے. واٹر فال ایک بیسک ہوتا ہے اس میں. جی ایجائل ایک ماڈل ہے، تھینک یو طیبہ. تو واٹر فال میں بیسکلی ایک اسٹیپ کو جب ہم کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو ہم اس اسٹیپ پہ واپس نہیں جاتے. ریکوائرمنٹ ہو گیا، ہم نے ریکوائرمنٹ کمپلیٹ کر دی، پھر ہم نے ڈیزائننگ کی، ڈیزائننگ کمپلیٹ ہو گئی، ایگزیکیوشن کی، ایگزیکیوشن کمپلیٹ ہو گئی. جی ایگزیکٹلی طیبہ، تھینک یو. اور ٹیسٹنگ کی کمپلیٹ ہو گیا تو واپس ہم اس اسٹیپ پہ نہیں جاتے. جو کہ ایجائل ہے وہ انکریمنٹل سوری آئٹریٹو ہوتا ہے اور فلیکسیبل ہوتا ہے. اس میں ہم اسمال انکریمنٹس کر کے پروجیکٹ کو ڈلیور کرتے ہیں. ڈوئنگ ورک ان اسمال پارٹس، گیٹنگ فیڈ بیک کوئکلی اینڈ امپروونگ اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایگزیکٹلی یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کا آئٹریٹو ہوتا ہے، فلیکسیبل اپروچ ہوتی ہے، بار بار فیڈ بیک لیتے ہیں، چینجز کر سکتے ہیں اس کے اندر، اور چھوٹے چھوٹے پارٹس کر کے ہم پروجیکٹ کو اسپرنٹس کہتے ہیں، چھوٹے انکریمنٹس کو اسپرنٹس میں اس کو ڈیوائڈ کر کے ہم پورا پروجیکٹ ڈلیور کرتے ہیں. اب فار ایگزامپل اگر ایک پورا بڑا پروجیکٹ ہے تو جی ہم کہیں گے پہلے والے اسپرنٹ میں ہم لاگ ان اور رجسٹریشن والا ڈیش بورڈ کی ایک بیسک وہ دے دیتے ہیں. لیٹس سے اگر کوئی ہم ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم بنا رہے ہیں تو ہم کہیں گے پہلے ہم اس کا ڈیش بورڈ سیٹ کر دیں گے فرسٹ. اس میں کلائنٹ کو ہم دکھائیں گے، وہ کہیں گے جی یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو ہم پھر نیکسٹ پرنٹ کی طرف جائیں گے کہ جی ہم اس کے اندر اب ڈاکٹرس کو ایڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پرنٹ ہم اس کے اندر اپوائنٹمنٹ مینجمنٹ ایڈ کرتے ہیں. اس طرح کر کے اس کو وہ کرتے ہیں. اچھا، اس کا ایک لائف سائیکل آف ایجائل کہتے ہیں اس کو. اس میں 5 اسٹیپس ہوتے ہیں. اس میں بھی اس میں ایک ہوتا ہے ایویلیویشن آف پروسیسز سے اسٹارٹ کرتے ہیں، پروسیس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم امپروومنٹس کو دیکھتے ہیں، کس طریقے سے اس پروسیس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں کلائنٹ سے مشورہ کر کے. اس کے بعد کنسٹرکشن اینڈ امپلیمنٹیشن، اور لاسٹ میں ایویلویشن کرتے ہیں اپنی بنائی ہوئی چیز کا اور اس کو مانیٹر کرتے ہیں. اور پھر یہ پورا لوپ چلتا رہتا ہے ہر اسپرنٹ کے لیے. اور اگر ہم اسپرنٹ کو ڈیفائن کرنا چاہیں، وہ ایک فکس ٹائم بیس پیریڈ ہوتا ہے، 1 to 4 weeks کا ہوتا ہے جنرلی. اس کے اندر ہم نے وہ کام کرنا ہوتا ہے.
اب سوال یہ ہے کہ بینیفٹ کیا ہے ایجائل کو، ہم ایجائل کیوں یوز کرتے ہیں؟ تو اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ فلیکسیبلٹی انکریز ہوتی ہے، کیونکہ آپ جو ہے چیزیں چینج کر سکتے ہیں آبویسلی بیچ کے اندر. اگر کلائنٹ کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ نئی چیز ایڈ کرنی ہے تو آپ ایزیلی نیکسٹ پرنٹ میں اس کو ایڈ کر دیں گے، اور وہ آپ کا پورا اسٹارٹ سے نہیں جانا پڑے گا. جبکہ واٹر فال میں اگر کلائنٹ نے آپ کو ایگزیکیوشن کے ٹائم پہ کہہ دیا کہ چینج کرنا ہے، تو آپ کو پورا پھر سے پروسیس اسٹارٹ کرنا پڑے گا کہ جی ریکوائرمنٹس کو پھر سے ڈیولپ کریں گے، اس کو ڈیزائن کے اندر ایڈ کریں گے، اس کو پھر اس کے بعد ایگزیکیوشن پوری پھر سے اسٹارٹ کریں گے. اس وجہ سے یہ ایک پہلا فائدہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ فاسٹ، یہ جو ہے اس طرح ایجائل کے تھرو مارکیٹ میں چیز فاسٹر جاتی ہے. اگر آپ ایک بیسک بھی بنا لیں گے نا کسی کے لیے پروڈکٹ، تو کہیں گے جی ہم اس کو لانچ کر دیتے ہیں، بعد میں ایڈڈ چیزیں ہم اس میں بعد میں ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے، اپڈیٹ کرتے جائیں گے. تو انیشلی انسان بیسک پروجیکٹ بناتا ہے تاکہ اس کو مارکیٹ میں ڈال سکے، پھر اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور چیزیں. اچھا، تھرڈلی فائدہ یہ ہے کہ کسٹمر سیٹسفیکشن زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ ان سے کانسٹنٹلی ہر اسپرنٹ کے بعد ان سے مشورے لے رہے ہوتے ہیں، فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ چینج کر دیں، یہ کر دیں. تو وہ زیادہ سیٹسفائی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے چیز بن رہی ہوتی ہے، بجائے اس میں کہ پوری چیز بنانے کے بعد آپ ان کو دکھائیں کہ یہ، وہ کہیں گے جی ہمیں تو یہ چیز نہیں اچھی لگ رہی، یہ چیز نہیں اچھی لگ رہی. آپ کو سارا ٹائم ویسٹ ہو گیا، آپ نے پورا اتنا ٹائم لگایا اس کے اوپر. اور سب سے اینڈ کا ایک اور جو بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کا رسک ریڈیوس ہوتا ہے ایجائل کے تھرو. ونس اگین کیونکہ کلائنٹ ساتھ ساتھ چیز دیکھ رہی ہوتا ہے، آپ ساتھ ساتھ ہر چیز کو الگ الگ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو السلام علیکم ریڈیوس. میم. جی سوری، جی بتائیں. میم وہ ایک تو ہوتا ہے نا پروٹوٹائپ ماڈل، تو ہم جی پروٹوٹائپ ماڈل نہیں یوز کر سکتے؟ اس میں ساری ریکوائرمنٹس وغیرہ سب کچھ پہلے کلائنٹ کو دکھاتے ہیں اس کا اسٹرکچر بنا کے پروٹوٹائپ ماڈل میں. ہاں تو کیوں ہم پروٹوٹائپ. ایجائل یوز کر لیں؟ ہم ایجائل اس طرح کافی ماڈلس ہیں نا، ایجائل واٹر فال ماڈل، پروٹوٹائپ پروٹوٹائپ ماڈل، کافی ماڈلس آ جاتے ہیں. پھر ایجائل کیوں؟ ایجائل ایک تو آج کل اگر ہم آج کل کی انڈسٹری کی بات کریں تو ایجائل از دا موسٹ یوز ماڈل ایٹ دا ٹائم. اس وجہ سے ایجائل کو اتنا زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اس کی ریزن بیسکلی یہ ہے کہ جیسے اس کا نا، جیسے پروٹوٹائپ ماڈل میں آپ کہیں کہ ایک دفعہ آپ نے پروٹوٹائپ بنایا، ٹھیک ہے، آپ نے وہ دکھایا اور وہ ایکسیپٹ ہو گیا، آپ نے اس کے بعد اس کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. اس میں یہ کہ ہر چھوٹے چھوٹے فیچر میں بھی آپ ساتھ ساتھ فیڈ بیک لے رہے ہیں، ہر ایسے ہی چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی میٹنگز ہیں. ایسے ہی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے نا بیسک جو جون صاحب کا مناہل آپ نے بتایا نا اجائل ماڈل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اجائل ماڈل کے اندر جب آپ کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، کلائنٹ سے ایک مثال آپ نے پروٹوٹائپ لے لیا، پروٹوٹائپ لے کے آپ نے کام سٹارٹ کر دیا، ٹھیک ہے، آپ ایک ہی دفعہ لے لیتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ کلائنٹ کو پسند ہی نہ آئے، کیا کریں گے؟ آپ کی محنت بھی ضائع، آپ کا وہ 3 ماہ کا کام بھی ضائع. ایسے ہی ہے طیبہ. جی سر. تو یہ چیز ایسے ہوتی ہے. اجائل کو اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ اسپرنٹس میں کام ہو اور کلائنٹ کے ساتھ آپ کے انڈرسٹینڈنگ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پراپر آپ کے ساتھ وہ انوالو ہو تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ. تو اجائل کو اسی لیے کیا جاتا ہے. دیکھیں 3 ماہ میں آپ نے پروجیکٹ کیا، اس کو ایک پروٹوٹائپ لے لیا آپ نے، 3 ماہ میں آپ نے پروجیکٹ کیا، آپ کی ریکوائرمنٹس اس کے لاجک کے مطابق چال ہی نہیں رہی، تو وہ آپ کے 3 ماہ بھی ضائع، آپ کی پیمنٹ بھی نہیں ملی آپ کو، اور آپ کا کلائنٹ کا گندا ریویو بھی آ گیا آپ کو. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اوکے ہو گیا؟ جی یہ چیز سر. ہوتی ہے. ایک ہمارا کوشچن تھا کیا؟ کہ ہم سے کوشچن کیا گیا تھا کہ جو واٹر فال ماڈل ہے اس کو ریجیکٹ کر کے ایجائل ماڈل کیوں آیا؟ مطلب کہ واٹر فال ماڈل کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا؟ آپ کا کوشچن ہے؟ تو ہم نے اس کا نا مطلب کہ اس طرح کوشچن نہیں، یہ ہم سے نا کوشچن کسی نے کیا تھا، مطلب کہ اچھا ٹیچرس نے کیا تھا اچھا. کہ جو واٹر فال ماڈل ہے نا اس کو ریجیکٹ کیوں کیا گیا ایجائل کے مقابلے میں؟ ہمیں واٹر فال ماڈل کو کیوں ریجیکٹ کیا؟ اس میں تو ہم کوئی چینج وغیرہ کر سکتے تھے نا، تو ہمیں پھر جس کو واٹر فال ماڈل کو ریجیکٹ کیوں کیا؟ اس کے تو آپ کو میم نے آلریڈی بتا دیا کہ واٹر فال میں یہ ہے کہ آپ کو اگر پورا پروجیکٹ کر دیا ہے اور آپ نے ٹیسٹنگ کی ہے، کسٹمر نے بعد میں آپ کو یہ کہا ہے کہ اس میں ایک چیز ایڈ کرو، تو آپ کو ماڈل، آپ کو پروجیکٹ پورا شروع سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. ایجائل میں آپ وہ جو ایک پورا اسپرنٹ ہے آپ اس کو دوبارہ رینیو کر دیتے ہو، آپ کو آلریڈی پورا اسٹارٹ اپ نہیں لینا پڑتا. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ایمان تھینک صاحبہ. یو میم. سو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کو جب آپ سمجھتے ہیں نا چیزوں کو کرتے ہیں، تو اس چیزوں کو ایسے آپ دیکھا کریں. دیکھیں آپ کو مناہل نے بتایا ہے، آپ کو وہ ایمان نے بتایا ہے، تو ایک چیز ہوتی ہے کہ پریزنس از ویری امپورٹنٹ. اوکے، سو پریزنس، اپنا مائنڈ اس چیز کو ایک جگہ پہ رکھا کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ اجائل کے اندر ان کی بات بھی یہی چیز ہے کہ اجائل کے اندر آپ کو جو اسپرنٹس میں کام کیا جاتا ہے، اسپرنٹس کی فارم میں، وہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو آپ کی اسپیسیفک چیز ہے، اسپیسیفک فیچر ہے، اس پہ کام کیا جائے، نہ کہ پورے پروجیکٹ کو اسٹارٹ کیا جائے یا پورے پروجیکٹ کو دوبارہ سے لاجک وائز بلڈ کیا جائے. تو اسی لیے اجائل ماڈل
ज़्यादा बेस्ट है rather than दो अदर मॉडल्स. सो मिनाहिल आपने आगे कंटिन्यू करना है. सर जैसे अभी मैम ने बात की है कि किसी भी क्लाइंट को जो है वो करने की एट आपकी आवाज़ नहीं आ रही सवेरा. एट लीस्ट जो है वो 20 सवेरा आपकी आवाज़ कट रही है, आप क्या कह रही हैं? अच्छा मिनाहिल बोल आपने रही हूँ जैसे अभी मैम ने बोला है कि अगर हमें किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें हमारे पास ऑलरेडी जो है वो 15 टू 20 प्रोजेक्ट्स बने पड़े हों जो हम अपने क्लाइंट को दे सकें. तो अगर कोई ऐसा है जो इस फील्ड में न्यू आ रहा है तो क्या वो ऐसा हो सकता है कि उसके पास एक ही प्रोजेक्ट बना पड़ा हो लेकिन वो जो है वो क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सके अपने उस प्रोजेक्ट के थ्रू? इज इट पॉसिबल? ये इसको मैंने तो नहीं मेंशन किया कि आपके पास 20 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पड़े हैं. अगर मैंने किया तो आई एम सॉरी, आई डोंट रिमेंबर दैट. बट बात ये है कि इस टाइम पे ये नहीं हम कह रहे कि जी बैकलॉग में कितना पड़ा हुआ है. बात हम ये कर रहे हैं कि अगर आप प्रोजेक्ट को ठीक तरीके से मैनेज करेंगे, एक प्रोजेक्ट भी आपको मिल गया ना और आप ठीक तरीके से उसको करें, आपके क्लाइंट सेटिस्फैक्शन की वजह से और क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे. क्योंकि आपने इतने एक मैनेज तरीके से काम किया होगा तो आपको ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आपके पास अपने पे 20-30 प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि आपके पास एक पड़े होंगे उसमें. तो उसमें पे बात ये होती है कि वो पहला प्रोजेक्ट मिलना ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल है कि आप अपने आप को लिंक्डइन पे करेंगे, आप एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली लोग इंशाल्लाह आप लोगों की तरफ अप्रोच करेंगे. बट एक प्रोजेक्ट भी अगर मिसमैनेज हो गया आप लोगों का तो वो जो असर आप लोगों के ऊपर छोड़ेगा वो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोगों की करियर्स पे.